ریاست خیرپور کے پرنس مہدی رضا سے ملنے فیض محل پہنچے۔ خیرپور ریاست کے مینیجنگ ڈائریکٹر یاسر شاہ نے استقبال کیا۔ خیرپور کے دربار ہال میں ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ ریاست کے آخری والی میر علی مراد خان کے صاحبزادے اور نمائندے ہیں۔ بزرگ رشتہ دار امام بخش تالپور بھی سلام کرنے آئے۔ ریاست خیرپور کے تالپور خاندان کے شہزادے ہیں۔ سوچتے تو ہوں گے کہ کبھی با ملاحظہ، با ادب، ہوشیار کی آوازیں لگتی تھیں، ہٹو بچوں کا پروٹوکول ہوتا تھا، اور اب صرف یہ خالی دربار ہے۔ نہیں، مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ جب لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ملتے ہیں کہ جیسے ریاست خیرپور ابھی تک ہے۔ تکلیف جو مجھے اس بات کی ہوتی ہے کہ جو اتنے ظلم بڑھ گئے ہیں، اتنا لینڈ مافیا اور اتنی قسم کی شرارتیں اس علاقے میں بڑھ گئی ہے، بدماش راج اتنا ہو گیا ہے، قسم کی مصیبت آتے ہیں، میرے پاس لوگ آتے ہیں تو میں شرمندہ ہوتا ہوں اپنی بے بسی پر۔ کیا سوچتے ہیں کہ دوبارہ سے ریاست بحال ہو سکتی ہے، آپ دوبارہ حکمران بن سکتے ہیں؟ حکومت ایسی چیز ہے جو تھوڑی سی غلطی کرے انسان جہنم چلے جائے، تو خواہ یہ پھندا اپنے گلے میں آدمی خود سے کیوں باندھے؟ پہلے بھی جب یہ ریاست بنی تھی، کیوں بنی تھی؟ کیونکہ سندھ کے حاکم نے ہم پہ حملہ کیا، ہم نے اس پہ حملہ تو نہیں کیا۔ کلہوڑا خاندان اور تالپور خاندان کی دشمنی کی بات کر رہے ہیں۔ آخری زمانے میں، شروع میں کلہوڑوں کے ساتھ تو بڑی دوستی تھی، جو بعد والے آئے انہوں نے جو آخری دور تھا وہ ان کی اور ہماری نا اتفاقی ہو گئی۔ قیام پاکستان کے بعد ریاست خیرپور نے الحاق کا معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کی کس حد تک پابندی کی گئی؟ نہیں جناب، جو یہ معاہدہ تھا جناح صاحب کا یہاں ہال میں پڑا ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا بعد میں۔ اس معاہدے پہ اگر آپ عمل کرتے تو ہم ابھی تو میرا جو یقین ہے کہ یورپ تک، ہالینڈ اور دبئی سے تو آگے ہوتے ہی ہو۔ خیرپور بالکل، کیونکہ یہ اس زمانے میں یہاں پہ ترقی شروع ہوئی تھی جب انگلینڈ میں گھوڑے پہ ہل چلتا تھا۔ آپ کی تعلیم و تربیت بھی بطور ولی عہد کی گئی ہوگی، کتنی تعلیم حاصل کی؟ میں ولی عہد نہیں ہوں، میں اپنے والد کا نمائندہ ہوں۔ میں نے پرائمری، کچھ سیکنڈری اسکول انگلینڈ میں بھی کیا ہے، پھر ہائر ایجوکیشن کے لیے میں گیا امریکہ میں، بیچلرز کر رہا تھا، سکون سے زندگی گزر رہی تھی، مگر پیچھے جو سیاسی طور سے شرارتی لوگ تھے تو ہماری جائیدادیں ہمیں پتہ پڑی، میرے والد کے نام سے نکال دی گئیں۔ والد پریشانیوں میں گھر گئے تھے تو سب کچھ مجھے چھوڑ کے واپس آنا پڑا ان کا بچانے کے لیے۔ ناشتہ ریاستی پروٹوکول اور تواضع کی علامت تھا۔ یہ کوئین کی تاج پوشی کا دعوت نامہ تھا میرے والد کے لیے۔ یہ میرے والد اور لیاقت علی خان، پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر، سلامی لے رہے ہیں خیرپور میں؟ جی، یہ معاہدہ ہے جس کے مطابق خیرپور جو ہے پاکستان کا جو ہے کے ساتھ الحاق ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں انسٹرومنٹ آف ایکسیشن، اور اس میں جناح صاحب کی دی ہوئی گارنٹی ہے کہ یہ ریاست قائم و دائم رہے گی۔ تو یہ جناح صاحب کا اس کا دوسرے پیج پہ سگنیچر بھی ہے۔ یہ لیاقت اور میرے والد دربار میں بیٹھے ہیں، بیگم رانا لیاقت علی خان جی وہ بھی ان کے ساتھ۔ یہ ایوب جب آتے تھے، جب صدر تھے، یا خان بھی کرتے، یہ ہمارا روپیہ ہوتا تھا یہاں پہ، چاندی کا 1 تولہ کا روپیہ ہوتا تھا۔ یہ ریاست کا نقشہ ہے جب یہ 1823 میں کیا شکل تھے۔ یہ چیمبر آف پرنسز ہے جی، سارے پرنسز کی اکٹھی جی، تصویر، ہندوستان پورے کی، متحدہ ہندوستان کی۔ جارج پنجم، یہ کوئین آف انگلینڈ کے دادا،
اور یہ میر فیض محمد خان اول سے ملنے آئے تھے، ہمارے پردادا کے دادا۔ 21 سال کی بات ہے۔ یہ 1909 کے قریب ہے شاید۔ یہ ہمارے پردادا کے غالباً دادا ہیں میر سوراب خان۔ کنگڈم آف اپر سندھ انہوں نے فاؤنڈ کیا۔ یہ پرانے زمانے کی فرنیچر، یہ چاندی کا، یہ کچھ اس محل سے پرانا ہے۔ یہ ہمارے والد جب ان کی تاج پوشی ہوئی تھی ان کی عمر 14 سال کی تھی۔ کتنی توپوں کی سلامی دی جاتی تھی؟ انگریز زیادہ ہم سے خوش نہیں تھے، 19 سے لے کر وہ ہمیں کو آہستہ آہستہ 15 تک لے آئے، علاقہ چھین کر۔ آپ کو پروٹوکول دیا جاتا ہے؟ نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، وعدہ کر کے پھر گئے۔ یہ چارٹ جو ہے یہ جب مرجر ہوا خیرپور ریاست کا پاکستان میں، اس وقت کمپیریٹیو چارٹ ہے بٹوین پاکستان اور خیرپور، اس زمانے کی پبلیکیشن سے نکل، قائم علی شاہ اور غوث علی شاہ صاحب، باقی دوسرے لوگ بھی یہاں کے مفت تعلیم سے، ہزائنس کی ٹریجری سے، میرے والد کے جو خزانے سے ان کو پیسے گئے ہیں مفت تعلیم کے لیے، 4 اور ٹوٹل 6 چیف منسٹرز سندھ کے یہاں کے مفت تعلیم سے فائدہ اٹھائے ہوئے۔ کتنی آبادی تھی ریاست کی؟ پارٹیشن کے وقت ریاست کی آبادی کچھ 3 لاکھ کے قریب تھی، اس زمانے میں کراچی کی بھی 3 لاکھ تھی۔ یہ جو تصویر ہے میرے حیدرآباد دکن کی ہے، اور ہمارے دادا جو ہیں وہ کھڑے ہیں بیچ میں، ان کی شادی ہوئی تھی وہاں پر، نواب معین الدولہ کی بیٹی جو تھی ہماری دادی تھیں، آٹومن امپائر کے جو شہنشاہ تھے آخری، یہ دونوں ان کی بیٹی ہیں، نیلوفر اور دروش میں آئے۔ یہ صدر کمرہ کہلاتا ہے، اس کی کیا خاص اہمیت ہے؟ جب یہ جناح صاحب کے ساتھ ہمارے معاہدہ توڑ دیا گیا، اسی میں یہ لکھا تھا کہ صدر کو جو ہے جو بھی ریاست مرج ہوئی ہے اس کے رولر کے پاس صدر جو ہے سال میں 1 دفعہ ان سے ملنے جائیں گے۔ بہت لوگ آئے ہیں، سارے مطلب بھٹو تک آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کس بسترے پہ کون سوتا تھا۔ بہت سارے قصے کہانیاں ہیں جو نہ کہا جائے تو بہتر ہے۔ فیض محل کے کل کتنے کمرے ہیں؟ کتنی لاگت سے تیار ہوا؟ اس کے تقریباً میں خیال 36 کمرے ہوں گے یا کچھ، میں نے گنے نہیں ہیں۔ دربار 18 ویٹنگ رومز کے ساتھ، جس میں جب دربار لگتا تھا یہ جو ہے تو جو VIP حضرات جو تھے جو علاقے کے، سب کو یہاں کے دربار میں کرسی ہوتی تھی۔ اس محل کا کل کتنا رقبہ ہے؟ دیوار کے اندر جو ہے 12 ایکڑ سے کچھ تھوڑا زیادہ ہوگا۔ اب زیادہ تر اس کا علاقہ جو ہے محل کے اب جو دیواریں بنی ہیں اس سے باہر رہ گیا ہے، جیسا اب گراج جو تھا محل کا وہ باہر ہے، جو زنانہ ہے اس کے اوپر وہ DCO صاحب اس گھر میں رہ رہے ہیں جس کا نام تھا دلکشا منزل، جہاں ہماری پرداتی رہا کرتی تھی۔ ڈسٹرکٹ بار خیرپور نے انہیں خطاب کی دعوت دے رکھی تھی۔ وکلاء نے پرتپاک استقبال کیا۔ ساٹھ سال کا عرصہ ہو گیا ہے ہم لوگوں کے، میرے گھرانے کا، یہ خیرپور کے عوام کے ساتھ تعلق ٹوٹنے کا۔ ریاست کے ساتھ خزانہ عامرہ بھی چلا گیا، لیکن اب بھی زمینیں، جاگیریں، محلات، جائیداد اتنی تو ہوگی کہ گزارا اچھا ہو سکے۔ اصل میں جو ریاست گئی تو ہمارے کو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ تقریباً جو ہماری پرسنل جو جائیداد تھی ایگریکلچر کے حساب سے وہ بہت وسیع تھی۔ پہلے آپ کے خاندان کی ملکیت کتنی زرعی زمین تھی اور اب کتنی رہ گئی؟ ہمارے رولر کا جو پرسنل ایگریکلچرل ایسٹ تھا وہ 9 لاکھ ایکڑ کے قریب تھا۔ اب جائیداد سے سالانہ یا ماہانہ
कितनी आमदन हो जाती है? हमारा कुछ इलाका शहर के अंदर आ गया है, उसकी वजह से आमदनी कल बढ़ भी सकती है, मगर हमारे को इस एग्रीकल्चर ज़मीन की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम लोगों का जो मेन असासा था रियासत का वो थी सनत। अफसोस है कि वो सनत यहाँ से उठाकर वो मशीनरी उतार के ले गए शुमाल की तरफ। किला कोट डीजी पहुंचे। कोट डीजी के किले की अहमियत क्या है, इसकी तारीख क्या है? 1783 में ये अपर सिंध फतह हुआ था, किंगडम ऑफ अपर सिंध फाउंड हुआ था। तो मीर सोराब खान ने कई किले बनवाए, उनमें से एक किला ये था। जैसलमेर और जोधपुर से इसके मज़दूर आए और गंदम के एवज़ वो काम करते थे और हम उनसे किले और कनाल बनवाते। गलती से मेरे वालिद ने इसको हैंड ओवर कर दिया गवर्नमेंट पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़, क्योंकि दूसरे रूलर्स ने नहीं किया। माजी की रियासतों के बड़े ही किस्से कहानियाँ मशहूर हैं, स्कैंडल्स, अयाशी और रोमांस। आप भी तो आखिर प्रिंस हैं, इन मराहिल से गुजरे तो होंगे। मेरे वालिदैन बड़े नेक शरीफ लोग हैं, उसकी वजह से ये दरवाज़ा मेरे लिए बंद रहा। फिर भी कई लड़कियों ने, कई फैमिलीज़ ने डोरे तो डाले होंगे। ज़ाहिर दुनिया में लोग कोशिश तो बेचारे करते थे, मगर हम ज़ाहिर ये दरवाज़ा हमारे लिए जब बंद था, वालिदैन को मुंह दिखाना होता है शाम को, और क्या करें। ज़ाती जंगल मेहरानों का अक्सर चक्कर लगाते हैं। मेहरानो जंगल कुल कितनी जगह पर है और इसमें कितने हिरन, चनकारे और दूसरे जानवर आपने पाल रखे हैं? ये मुरब्बा मील से कुछ ज़्यादा होगा। इस जगह को एक सैंक्चुरी बना दिया, अमन गाह बना लिया जानवरों के लिए। यहाँ पे शिकार सरकार हमारे वालिद ने मना कर लिया है, जिसको लोग सिंधी हरन पुकारते हैं। चिंकारा है, वो एंटेलोप की किस्म है। दूसरा जो एंटेलोप है यहाँ पर वो है काला हिरन। आपके पास कुल कितने हिरन और चनकारे हैं? चंकारे बहुत कम है, 15 होंगे, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं, मगर काले हिरन तकरीबन कह रहे हैं कि 1500 तक, तमाम दूसरे ब्रीडिंग स्टेशंस को मिलाकर। तो आप इनको क्या करते हैं इतनी बड़ी तादाद? जो पालने का शौक़ रखते हैं उनको हम ये या तो दे देते हैं या वो ख़रीद लेते हैं। जंगली सुअर को खुराक देने के लिए मखसूस आवाज देकर बुलाया जाता है। आओ, आओ। भूरा है, हाथी है, मकने हैं, कोडू है, तामुरी, तकड़ी है, इसकी नाम रखा है। दूसरे की आवाज़ नहीं आते हैं, मेरी आवाज़ है न, उसकी आवाज़ के फिर मैं देता हूँ तो आते हैं। जंगल के बीचों बीच 3 मंजिला हट से हर तरफ का मंजर नजर आता है। इस जंगल को कायम रखने की वजह क्या है? यहाँ काश्तकारी क्यों नहीं करते? ये हमारा फैमिली का भी हेरिटेज है और हमारे सिंध का नेचुरल हेरिटेज भी है। इस जंगल में कौन कौन से परिंदे और कौन कौन से जानवर हैं? यहाँ पे परिंदे तो कुदरती तौर पे आपको बाज मिलेगा, असली ईगल मिलेंगे, फिशिंग ईगल मिलेगा, 7-7 फुट का ये गिरगिट है वो भी मिल जाएगा आपको। सुना तो ये है कि साइबेरिया से भी यहाँ परिंदे आते हैं। शुरू ज़माने में जब पानी की किल्लत नहीं थी तो यहाँ पे तो इतने परिंदे होते थे कि हम गिनती से बाहर, जब वो उड़ते थे, उड़ा करते थे तो ऐसा लगता था जैसा बिजली गरज रही है उनके परों की आवाज़। अब ज़ाहिर है वो जो झीलें हैं वो छोटी हो गई हैं तो इतना नहीं है, मगर हम जहाँ तक बचा सकते हैं बचा रहे हैं। बड़ी लेट उम्र में की, कितने साल की उम्र में की? मैं ख्याल याद नहीं, 36 या 38। हालात इतने मुल्क के ख़राब थे कि मैं खुद, हम लोग इतने परेशानियों में, अब क्या बताएं, घिरे हुए थे कि हम नहीं चाह रहे थे कि अब ज़्यादा औलाद होगी तो वो भी यही
جو ہم جھیل رہے ہیں یہی جھیلے گی یا اس سے بھی برا جھیلے گی، آگے آنے والا زمانہ کتنا برا ہوگا۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ شادی میں تاخیر کر کے غلطی کی؟ پہلے کر لینا چاہیے تھا تو بہتر ہوتا، یہ میری غلطی تھی۔ آپ نے تو ملک کے حالات کی وجہ سے شادی بھی دیر سے کی۔ ملک کے حالات تو چلتے رہتے ہیں، کبھی اچھے ہو گئے کبھی برے ہو گئے، آپ کیوں اتنے حساس ہیں؟ تخت اور تاج گوا کر سب کچھ کھو کے بیٹھے تو ایسے ملک میں بیٹھے جہاں سکون سے رہ سکے۔ ہمارے اوپر جو مسلط کیے گئے ہیں اور ایسے لوگوں کو جو بھیڑیے، گیدڑ اور گدھ کے معنی، رات گئے گھر واپس لوٹے۔ آپ کے والد میر علی مراد خان دوئم نے بہت عروج و زوال دیکھے، خود ریاست کے والی رہے اور پھر سب کچھ اپنے ہاتھوں سے جاتے دیکھا۔ اب ان کی صحت کیسی ہے؟ بہت کمزور ہے، 81 کے ہیں، 82 کے ہوں گے۔ بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ان کا سایہ ہم پہ قائم رہے، مگر انہوں نے کبھی زبان پہ پرانے زمانے کا ذکر نہیں لایا۔ لوگوں سے ملنا جلنا بند کر رکھا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کو اتنے لوگوں سے دھوکہ ملا۔ میرے والد کے خود منسٹر، چیف منسٹر، شروع میں تو پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے، چیف جسٹسز تھے ہمارے اپنے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے، اسمبلی تھی جی اسمبلی تھی، جو میرے والد کے نام کا حلف لیتے تھے۔ اب وہ کیا ادھر اور ایسے عجیب بد کردار لوگوں کے پیچھے لگے، تو اس لیے انہوں نے یہ دوری سیاست سے کر لی۔ آپ کے والد نے ریاست خیر پور میں صنعت کاری کا آغاز کیا تھا، اس وقت کتنی انڈسٹری تھی اور اب کتنی ہے؟ 30 فیکٹریاں پرائیویٹ تھیں، 20 ریاستی۔ تو انہوں نے 8 اور انڈسٹریل زونز بنائے ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ۔ افسوس ہے کہ وہ بن نہ پائے۔ ریاستوں کے مخالف کہتے ہیں کہ یہ غیر جمہوری تھیں، آمرانہ تھیں اور لوگوں کے حقوق غصب کرتی تھیں۔ تاریخ جو ریاستوں کی ہے وہ مسخ کی گئی، اس کو چھپایا گیا ہے۔ اگر ریاستیں ہوتی تو مجبوراً پورے پاکستان کو کرپشن کے رستے پہ جانے کے بجائے ترقی کے رستے پہ جانا پڑتا، کیونکہ ریاستیں ترقی کر رہی تھی۔ 2.5 لاکھ، کبھی 3 لاکھ، کبھی اس سے بھی زیادہ مریض ہر سال بارڈر کراس کر کے ریاست خیر پور میں مفت علاج کرانے آتے تھے۔ وہ کس وجہ سے کہ یہاں پہ سہولتیں نہیں تھیں۔ ہر والی ریاست کی طرح آپ کے خاندان کو بھی حکومت پاکستان سے وظیفہ تو ملتا ہوگا، اور کیا کیا مراعات حاصل ہیں؟ مراعات تو بھٹو صاحب نے، جیسی وہ سول مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنے تو اس کے دوسرے دن انہوں نے ریاست کی امارات ختم کر لیا۔ جس نے جب تخت اور تار چلے جائے تو یہ تو چیز بے معنی ہو جاتی ہے۔ وظیفہ جو ملتا ہے وہ ہے تقریباً 10 لاکھ روپیہ سال۔ اب سمجھیے یہ 80,000 روپیہ جو ہے یہ ہے ماہوار بنتا ہے کچھ اس کا، اور ہمارے تو صرف یہ جو اسکیلیٹن سٹاف رکھی ہوئی ہے وہی 9 لاکھ روپیہ مہینہ اس پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے اب یہ 10 لاکھ روپے سال میں کیا ہونا۔ سوات اور بہاولپور کے سابق والی ریاست تو عملی سیاست میں آئے، آپ پر بھی تو دباؤ ہوگا کہ سیاست میں آئے۔ کیا فائدہ ہو؟ آپ کو پتہ ہی اسمبلی ایک بھول بھلائیاں۔ فرض کریں کہ ریاست خیر پور بحال ہو جائے اور آپ اس کے فرما رواں ہو تو فوراً کیا کیا تبدیلیاں لائیں گے؟ اپنے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے جو ہے رہائش، لوگوں کا رزق، ہیلتھ کیئر مفت ہونا چاہیے اور بہترین ورلڈ کلاس ہونا چاہیے، اس کے پاس تعلیم ورلڈ کلاس ہونی چاہیے۔